بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، غلام ادر کھوکھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ آج جو میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ ویڈیو اور یہ بات چیت جو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں، بیسیکلی آرمی چیف کے نئے آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس وقت اسلام آباد میں جو سیاسی سرگرمیاں شروع ہو گئی ہیں، حکومتی سطح پر اتحادیوں کے ساتھ بڑے پیمانے پر مشاورت بھی کی جا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی نے ایک علیحدہ اپنا اجلاس بلا لیا، اس میں ان لوگوں نے حکومت کو ہی اختیار دے دیا، یعنی وزیر اعظم کو۔ لیکن جو بات اصل میں آپ سے پہلے 9 نومبر اس مہینے کے شروع میں 9 نومبر کو میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی تھی کہ ایوان صدر میں بیٹھے ہوئے خوبصورت عمارت میں صدر عارف علوی کی کتنی امپارٹنس اس کے حوالے سے ہے، کیونکہ ظاہری طور پہ صدر عارف علوی کے پاس کوئی اختیار، جیسے میں نے پہلے بھی آپ لوگوں سے شیئر کیا تھا کہ اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ وہ یہاں تک ہے کہ وہ کسی چپراسی کو، پٹواری کو بھی نہ اس کی تقرری کر سکتا ہے، نہ اس کی کہیں کو ٹرانسفر پوسٹنگ کرا سکتے ہیں۔ بالکل بے اختیار صدر ایوان صدر میں بیٹھا ہے۔ لیکن آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے اس کی اتنی امپارٹنٹ بڑھ گئی ہے کہ وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے جا کے اس سے ملاقات کی ہے، وزیر اعظم شہباز شریف کا اور ان قوتوں کا بھی پیغام پہنچایا ہے کہ جب آرمی چیف کی تقرری کی صدری آپ کے پاس آ جائے تو آپ اس پہ کوئی اعتراض لگائے بغیر ایک سائن کر کے سگنیچر مار کے جو ہے نا آپ وہ واپس حکومت کو بھیج دیں اور اس کا ایک نوٹیفیکیشن کرا جائے۔ ظاہری طور پہ جو ایک ایوان صدر سے یا کہیں اور حکومتی حلقوں سے ایک بیان جاری ہوا ہے کہ یہ ملاقات بڑی ایک خوشگوار میں ہوئی ہے اور صدر عارف علوی نے کہا ہے کہ میں اپنے قانون کے مطابق اختیارات استعمال کروں گا۔ لیکن یہاں پہ جو سابق وفاقی وزیر ہے پی ٹی آئی کے رہنما فواد چودھری کی، اس کا بیان بھی بہت امپارٹنٹ ہے کہ جب صدر کے پاس آرمی چیف کی تقرری کے حوالے سے سمری چلی جائے گی تو صدر وہ فیصلہ کرے گا جس میں عمران خان کی پی ٹی آئی سربراہ کی ایک رضامندی جو ہے نا شامل ہوگی۔ اس کا مقصد ہے کہ صدر عارف علوی جو ہے وہ وہی فیصلہ کرے گا جو عمران خان کی خواہش ہو۔ اور عمران خان نے تو یہ کہہ دیا ہے کہ بھائی آرمی چیف کی تقرری بھی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کی طرح ہونی چاہیے، یعنی جیسے سپریم کورٹ میں موسٹ سینئر ترین جو جج ہوتا ہے سینئرٹی وائز، اسی کو جو ہے وہ چیف جسٹس لگایا جاتا ہے ہمیشہ۔ یہ 97 کے بعد یہ ہوا ہے کیونکہ 97 میں نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کرا کہ اس وقت کے چیف جسٹس سید سجاد علی شاہ کو نکالا تھا اپنے ججوں کے ذریعے، اور اس کے خلاف ایک سازش کی گئی تھی۔ اس کے بعد پھر یہ طے ہوا تھا کہ سپریم کورٹ میں جو ہے نا موسٹ سینئر ترین جو جج ہوگا وہی چیف جسٹس ہوگا، اور اب اس کے بعد ہمیشہ جو بھی سینئرٹی پہ ہوتا ہے وہ لگا ہے۔ آرمی چیف کی تقرری ہمیشہ اس طرح ہوئی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس وزارت دفاع جو ہے 3 سے 4 5 نام بھیجتے ہیں، اس میں سے پھر وزیر اعظم کا یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ کسی ایک کو جو ہے نا جو 3 اسٹار جنرل ہوتے ہیں، چاہے اس میں جونیئر ہو یا سینئر ہو، ان کی تقرری کی جاتی ہے۔ اس وقت بھی جو ہے نا یہ بات چل رہی ہے کہ وزیر اعظم کے پاس جو وزارت دفاع اور آرمی چیف موجودہ جو ہے جنرل قمر جاوید باجوہ وہ جو نام بھیجیں گے، کبھی کہہ رہے ہیں 3 ہوں گے، کبھی کہہ رہے ہیں 5 ہوں گے، بہرحال جو 3 ہو یا 5 ہو، لیکن انہی میں سے کسی کا ہوگا۔ دیکھنا تو یہ ہے کہ کیا حکومت موسٹ سینئر ترین آرمی چیف کو جو ہے لگانا چاہ رہی ہے یا کسی جونیئر کو آرمی چیف لگائے گی۔ کہا تو یہ بھی جا رہا ہے کہ نواز شریف کی خواہش ہے جو کہ لندن میں بیٹھا ہے، اس نے اپنے بھائی وزیر اعظم شہباز شریف سے جو ملاقاتیں کی تھی پچھلے ہفتے لندن میں، تو اس میں بھی یہی بات آئی ہے کہ بھائی جنرل عاصم کو جو ہے اس وقت جو کور کمانڈر ہے لیفٹیننٹ جنرل 3 اسٹار ہے، اس کو جو لگایا جائے۔ لیکن کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بھائی کسی جو ہے نا اس کے بجائے جو موسٹ سینئر ترین جنرل ہو اس کو لگایا جائے۔ بہرحال وزیر دفاع نے یہ بات کی ہے کہ اگلے 2 سے 3 دن کے اندر، یعنی میں نے جو ڈیٹیں بھی دی تھی
कि 19 नवंबर से लेके 23 नवंबर तक, यानी 19, 21 और 23, ये 3 डेटें हैं जिसमें आर्मी चीफ की बाज़ाब्ता तौर पे तकरीर हो जाएगी। और 23 नवंबर जो बनती है वो बुध की बनती है, और वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने यह कह दिया है कि बुध तक ये मामला हल भी हो जाएगा और नए आर्मी चीफ का नाम भी मंजर आम पे आ जाएगा। बहरहाल बात जो मैं शुरू में जो आप लोगों से शेयर भी की थी और बात की थी, कह भी रहा हूँ कि ऐवान सदर इस वक्त किसी के नज़र में जो है ना ये हो कि जी एक इमारत के खूबसूरत इमारत के तौर पे खड़ा है, वहाँ पे जो सदर आरिफ अलवी बैठा है वो बेख्तियार है, लेकिन क्योंकि वो फ़ौज के सुप्रीम कमांडर है और वो जो तकर्री के हवाले से उसका जो इम्पॉर्टेंट ये होगी, जो उसका फ़ैसला होगा, सबसे अहम ये होगा जब वज़ीर आज़म समरी भेजेंगे तो आया वो समरी जैसे आएगी वैसे ही वो सिग्नेचर करके और एक नोटिफाई कर देगा कि जी फ़लाँ को आर्मी चीफ कर दिया है जिसका वज़ीर आज़म ने उसको नाम भेजा है, या कोई और नाम पे भी वो जो है कह सकता है कि वापस कर दे समरी के जी फ़लाँ को जो लगाया जाए, या इस पे हुकूमत दोबारा वज़ीर आज़म एक नज़रसानी करे और किसी और को जो है ना इस पे हवाले से कर दे। लेकिन ये है कि अगले आने वाले चंद दिनों में जो है वो वज़ीर आज़म या हुकूमत और ऐवान सदर के दरमियान एक डेडलॉक पैदा भी हो सकता है, जिसका एक खदशा भी किया जा रहा है। मेरे सोर्स जो इस्लामाबाद में हैं, जिनसे मैं राब्ते में रहता हूँ और उनसे वक्तन उनसे कई चीज़ें मालूम हो जाती हैं, तो ऐवान सदर की इम्पोर्टेंस इतनी बढ़ गई है, जो बेख्तियार जिसको सदर को कहा जाता है आरिफ अलवी को, उसकी इम्पोर्टेंस बहरहाल इतनी बढ़ गई है कि आगे आने वाले चंद दिनों में वो कोई अहम फैसला करेगा। और वो अहम फैसला इसलिए वो होगा कि क्योंकि उसमें इमरान खान की जो है आशीर्वाद और उसको आरिफ अलवी को जो है ना उस पर सपोर्ट उसकी हासिल होगी। और दूसरी तरफ इमरान खान ने ये भी कहा है कि अगले जो है वो इस्लामाबाद की तरफ जो पिंडी से लॉन्ग मार्च शुरू करेगा, खुद क़यादत करेगा, जिसका भी वो ऐलान करने वाले हैं। अब वो भी क्या इस्लामाबाद में आके धरना देगा, जलसा करेगा, या कहा तो ये भी जा रहा है पीटीआई के सोर्सेज के पिंडी के 3-4 जगहों पे या इस्लामाबाद के 3-4 जगह जो मेन जो उसकी शाहरा हैं, इस्लामाबाद की इंटर होती है, दाखिला होती है, तो वहाँ पे धरने दिए जाएँ। मैं हुकूमत को इतना मफलूज किया जाए कि हुकूमत मजबूर हो के और वो जो है ना आम इंतखाबात का ऐलान करे और इस असम्बली को ख़त्म कर दे। बहरहाल दोस्तों, ये अगर मेरी वीडियो आप लोगों के साथ अच्छी लगे तो आप इसको शेयर भी कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जो करते मैं हमेशा आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ वो भी कीजिएगा। और ख़ास तौर पे जो कमेंट्स की मैं कहता हूँ कि वो मुझे इसके हवाले से आप कमेंट्स में भी मुझे बता सकते हैं कि मज़ीद इसको कैसे बेहतर बनाया जाए। तो अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा। इंशाल्लाह जब आर्मी चीफ की तकर्री का नाम भी मंजर आम पे आ जाएगा तो उससे पहले भी आपसे फिर मैं राब्ते में रहूँगा। उस वक्त तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।